دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی چند تاریخی اور یادگار عمارات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ دوستو پاکستان کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی قومی یادگاروں کی شناخت رہنماؤں یا پھر تقاریب کے باعث ہے۔ جن عمارات کا ہم آج ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا انتخاب پاکستان کے ہر صوبے سے کیا گیا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے علی مسجد کی۔ علی مسجد درہ خیبر میں واقع ہے جو کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر ہے۔ یہ مسجد اسلامی خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ مقامی روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس علاقے کا سفر کیا تھا۔ دوستو دوسرے نمبر پر ہم مینار پاکستان کی بات کریں گے۔ مینار پاکستان لاہور میں عین اسی جگہ تعمیر کیا گیا ہے جہاں 23 مارچ 1940 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں منعقدہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں تاریخی قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ اس کو یادگار پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کو اس وقت منٹو پارک کہتے تھے جو کہ سلطنت برطانیہ کا حصہ تھی۔ آج کل اس پارک کو اقبال پارک کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ دوستو مزید ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے۔ دوستو تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے شاہی قلعہ لاہور کی۔ جیسا کہ نام سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قلعہ لاہور میں واقع ہے۔ اصل میں یہ لاہور کی شاندار عمارتوں میں سے ایک ہے۔ اگرچہ اس کی بنیادیں پرانی ہیں لیکن اس کا حالیہ سٹرکچر مغل شہنشاہ اکبر نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ قلعہ مغلیہ دور کے فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہے اور اس کا شمار بھی شیش محل اور بادشاہی مسجد کی طرح عظیم ثقافتی ورثے میں کیا جاتا ہے۔ دوسرے چوتھے نمبر پر ہم بات کریں گے قائد ریزیڈنسی کی۔ یہ وہ رہائش گاہ ہے جہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ یہ رہائش گاہ بلوچستان کے ہل اسٹیشن زیارت میں واقع ہے۔ انہوں نے بیماری میں اس مقام کا انتخاب کیا کیونکہ زیارت ہی ایک ایسا مقام ہے جہاں انہیں خوشبو اور تازہ ہوا میسر آ سکتی تھی۔ قائد اعظم کو میسر آنے والی اس رہائش گاہ کا مکمل سٹرکچر لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ دوستو پانچویں نمبر پر ہم علامہ اقبال کے مزار کی بات کریں گے۔ لاہور میں واقع یہ شاعر مشرق علامہ اقبال کا مقبرہ ایک اہم قومی یادگار ہے۔ یہ مقبرہ شاہی قلعہ لاہور اور بادشاہی مسجد کے درمیان حضوری باغ میں واقع ہے۔ اس خوبصورت مقبرے میں لال اینٹیں نصب ہیں اور اس مقبرے کو ایک تاریخی اہمیت بھی حاصل ہے۔ دوستو چھٹے نمبر پر ہم اسلامیہ کالج پشاور کی بات کریں گے۔ پشاور میں موجود یہ اسلامیہ کالج 1913 میں قائم ہوا اور اس کی بنیاد نواب سر صاحبزادہ عبدالقیوم اور سر جارج روس کیپل نے رکھی۔ اس تعلیمی ادارے کے قیام کا خیال سب سے پہلے عبدالقیوم کو آیا جو کہ سیاسی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تعلیمی رہنما بھی تھے۔ اس ادارے میں مسلمانوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ اسلامیہ کالج کے طلباء نے پاکستان کی آزادی میں ایک اہم کردار ادا کیا، یہاں تک کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کالج کا 3 مرتبہ دورہ بھی کیا۔ دوستو ساتویں نمبر پر ہم ایمپریس مارکیٹ کی بات کریں گے۔ کراچی کے علاقے صدر میں واقع ایمپریس مارکیٹ سے تو سب ہی واقف ہیں لیکن اس کی تاریخ کے بارے میں شاید ہی کوئی جانتا ہو۔ تو اس عمارت کی تعمیر 1889 میں ہوئی اور اس کا نام سلطنت برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ کے اعزاز میں رکھا گیا۔ ایمپریس مارکیٹ برطانوی فن تعمیر کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس وقت یہ مارکیٹ کراچی میں تمام کاروباری سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ اور دوستو 8ویں نمبر پر ہم کراچی پورٹ ٹرسٹ کی بات کریں گے۔ کراچی میں قائم یہ قدیم عمارت جی وٹٹ نے ڈیزائن کی۔ یہ عمارت ایمپریس ٹاور سے نہایت کم فاصلے پر موجود کمر ہاؤس کے سامنے واقع ہے۔ 1915 میں مکمل ہونے والی اس عمارت پر آنے والی لاگت 9,74,990 ہے۔ اس عمارت کا افتتاح 5 جنوری 1916 کو ممبئی کے گورنر لارڈ ویلنگٹن نے کیا۔ اس کے ایک مہینے بعد اسے برطانوی افواج کے لیے 500 بستروں پر ایک فوجی ہسپتال میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اور دوستو 9ویں اور آخری نمبر پر ہم بات کریں گے پاکستان مونومنٹ کی۔ پاکستان یادگار 2004 سے لے کر 2007 تک 3 سالہ میں مکمل کی گئی اور یہ 4 صوبوں کی علامتی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ یادگار اسلام آباد کے ایک پبلک پارک میں تعمیر کی گئی ہے، جہاں آنے والے افراد اس کے شاندار سٹرکچر کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ اس کی بڑی بڑی پنکھڑیوں کو اسلامی طرز پر بنائی گئی دیواروں کی مانند سجایا گیا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، کمنٹ کر کے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔